بلکہ ایک مومن کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں جو مقصد زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے، زندگی کا جو اصل مزہ ہے، زندگی کا جو اصل عیش و آرام ہے، وہ شروع ہوتا ہی ہے مرنے کے بعد۔ یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی بے مقصد بے معنی نہیں ہے۔ مسلمان اس معنی کر زندگی گزارتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ میرے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ مسلمان زندگی اس انداز سے گزارتا ہے کہ مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے، حقیقی مزہ، حقیقی زندگی، حقیقی انجوائمنٹ تو میری مرنے کے بعد ہے۔ یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ ورنہ تو اگر ہم اور آپ، یہ دنیا کا بڑے سے بڑا عقل مند، یہ دنیا کا بڑے سے بڑا تجربہ کار، آپ اگر کسی بھی انسان کی زندگی سے اسلام کو نکال کر، اسلام کو ہٹا کر اگر آپ اس کی زندگی کو دیکھیں گے، اس کی زندگی انتہائی بیکار، لا یعنی فضول، بے مقصد اور بیکار ثابت ہوگی۔ آپ غور کر لیں، کئی ایک اس پر مثالیں ہیں، کئی ایک مثالیں ہیں کہ اس کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک مشرک، ایک کافر یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں چاہے زندگی میں خوشی ہو یا چاہے زندگی میں غم ہو، جیسے ہی اگر وہ مر گیا تو مشرک یہ سمجھتا ہے کہ ختم، اب اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اس کے لیے کوئی نہ مزہ ہے، اس کے لیے نہ کوئی مرنے کے بعد کی منزل ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد کوئی حساب و کتاب بھی نہیں ہے۔ اور کافر یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو راکھ ہو جاؤں گا، جل جاؤں گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ بس اس کی زندگی کا فلسفہ، کافر کی زندگی کا مقصد اس کی موت تک ہے۔ جیسے ہی وہ ایک مرتبہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن ایک مومن کی زندگی اور ایک مسلمان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بہترین بنائی ہے، اتنی مزے کی زندگی بنائی ہے، اتنی لطف اور عیش و عشرت والی بنائی ہے کہ دیکھیں ہم اور آپ یقین کس پر رکھتے ہیں۔ فیصلہ یہاں کرنا ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن جو یقین رکھتا ہے وہ ایک اللہ کی ذات پہ رکھتا ہے۔ ایک مسلمان اور ایک مومن یقین اس بات پہ رکھتا ہے کہ میں مروں گا ایک دن، یہ طے شدہ بات ہے۔ لیکن مرتے ہی ایک مومن کی اصل زندگی شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ مسلمان کو یقین ہے کہ اگر جیسے ہی میں مروں گا میرا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، جیسے ہی میں مروں گا آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اسے یقین ہے کہ اگر میں نے نیک زندگی گزاری ہے، اچھی زندگی گزاری ہے، تو جیسے ہی میں مروں گا اللہ تبارک و تعالی برزخ میں، قبر میں میرے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دیں گے۔ ایک مومن کو یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے ویسی زندگی گزاری ہے جیسے اسلام اور شریعت چاہتی ہے، تو جیسے ہی میں قبر میں جاؤں گا میرے لیے عذاب وغیرہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی جانب سے عیش و آرام ہوگا۔ اور یہ کہا جائے گا نم کنومت العروس، قیامت کی صبح تک تو ایسے سو جا جیسے ایک دلہن سوتی ہے۔ یہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہے، یہ ایک مومن کی زندگی کا ہدف ہے، یہ ایک مومن کی زندگی کی منزل ہے، اس کا نشانہ ہے۔ مومن کی زندگی کا اصل مقصد آخرت ہے۔ مومن کی زندگی کا اصل لب لباب، نچوڑ، اس کا گول اور اس کا مشن آخرت کی زندگی کو کامیاب کرنا ہے۔ بقیہ اس آخرت کی تیاری میں، اس آخرت کے یقین کی تیاری میں، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری میں، ایک مسلمان کی زندگی میں یہ جتنی مشکلات ہیں، یہ جتنے مصائب ہیں، یہ جتنے تکالیف ہیں، بس ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے کسی کے لیے کوئی ڈاکٹر ایک دوا تجویز کر دے۔ مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ مثلا ایک اچھا خاصا نوجوان ہے، بہت بہترین اس کی صحت ہے، لیکن اچانک وہ بیمار ہو جاتا ہے، اسے بخار ہو جائے، شدید قسم کا بخار ہو جائے، تو جیسے ہی اب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کے لیے ایک انجیکشن تجویز کرتا ہے، بہت ساری دوائیاں تجویز کرتا ہے۔
تو یہاں غور کریں کہ اس نوجوان کے لیے انجیکشن لینے میں بھی تکلیف ہے، گولیاں کھانے میں بھی تکلیف ہے، وہ کورس مکمل کرنے تک اس کے لیے تکلیف ہے، لیکن کیا نوجوان اس چیز سے پیچھے ہٹے گا کہ مجھے انجیکشن لینے میں تکلیف ہے، میں ڈاکٹر کی بات نہیں مانوں گا، مجھے گولیاں کھانے میں تکلیف ہے، میں گولیاں نہیں کھاؤں گا؟ نہیں، کوئی بھی عقل مند انسان اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس وقتیہ تکلیف کو، انجیکشن کی تکلیف کو، گولیوں کی تکلیف کو وہ اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ آگے جا کر مجھے بہت بڑی صحت ملے گی، بہت بڑی صحت ملے گی۔ تو جس طریقے سے ایک نوجوان وقتیہ انجیکشن اور گولیوں کی تکلیف کو برداشت کر رہا ہے تاکہ آگے جا کر بہت بڑی اس کو صحت ملے اور چین و سکون کی زندگی گزار سکے، بعینہ ہو بہو اسی طریقے سے ایک مومن کا مسئلہ کہ مومن کا مقصد، مومن کا گول، مومن کا نشانہ، مومن کا ہدف اللہ کی رضامندی، آخرت کی زندگی۔ اس اللہ کی رضامندی اور آخرت کی زندگی کے لیے یہ دنیا بھر کی جتنی تکالیف آتی ہیں اس کی مثال اس گولیوں اور انجیکشن کی طرح ہے۔ کچھ دنوں کے لیے، 50-60 سال کی زندگی کے لیے، 60-70 سال کی زندگی کے لیے دنیا کی مصیبتوں کو جھیل لیں، دنیا کی تکالیف کو برداشت کر لے، دنیا کی آنے والی مصیبتوں کو سہم کر جائے، بس یہ سمجھ لے کہ یہ تکلیفیں بھی اللہ کی جانب سے ہیں اور وہ بھی چند دن کے لیے۔ اگر چند دن میں اس اللہ کی جانب سے آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کر لوں گا تو پھر اس کے بعد جو اصل زندگی شروع ہوگی، عالم برزخ سے، قبر سے اور آخرت کی زندگی تک ہمیشہ ہمیشہ کا آرام ہی آرام ہے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي